بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیات کلی معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات، میں امید کرتا ہوں آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ کے لائک سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ ان لیکچرز کو کس حد تک پسند کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے لیکچرز کے ذریعے سے، ان ویڈیوز کے ذریعے سے میرے بے تحاشا اسٹوڈنٹس کامیابی سے ہمکنار ہو چکے ہیں، اور نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا لیکچر بر وقت ملتا رہے اور آپ کامیابی سے باقی اسٹوڈنٹس کی طرح ہمکنار ہو سکیں۔ یہ چینل نہ صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو IASSB اور انیشل ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں معاون ثابت ہو رہا ہے، بلکہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہیلپ فل اور فروٹفل ہے۔ تو اس کے تمام لیکچرز آپ سنا کریں، پریویس تمام لیکچر سننے کے ساتھ ساتھ آپ ہر دن کی نئی ویڈیو وہ ضرور ملاحظہ کیا کریں تاکہ آپ کا نالج انکریز ہوتا چلا جائے اور آپ کامیابیاں حاصل کریں۔ اسٹوڈنٹ چاہے IASSB ہو، چاہے انیشل ٹیسٹ ہو، یا CSS کا ایگزام ہو، یا انٹرویو ہو، تو ان میں ایک کویشچن ضرور پوچھا جاتا ہے، اور وہ کویشچن ہوتا ہے اسلامی حوالے سے، غزوات کے حوالے سے ان کی ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے۔ تو آج میں نے سوچا ہے کہ آپ کو غزوات کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت بریف کر دیا جائے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، لیکن غزوہ وہ جنگ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، یعنی کہ جس جنگ میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، اس جنگ کو، اس اسلامی جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور وہ جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ اپنا وفد یا نمائندہ بھیجا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ اور سریہ میں یہ فرق ہے بنیادی طور پہ۔ ٹوٹل جو غزوات ہیں ان کی تعداد بعض کتابوں میں 27 بتائی جاتی ہے اور بعض کتابوں میں 29 بتائی جاتی ہے، تو یہاں اختلاف ہے، لیکن زیادہ جو رائے علماء کرام کی وہ 27 پہ متفق ہیں۔ آپ کچھ اہم جو غزوات ہیں ان کی تاریخیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کب یہ غزوہ ہوا، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے فرسٹ ہجری جو ہے 622 AD اسٹینڈس فار آفٹر ڈپارچر، عیسوی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انگریزی تاریخ ہے۔ 622 عیسوی از ایکول ٹو فرسٹ ہجری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجری سال شروع ہوتا ہے اور اس وقت عیسوی سال تھا 622 عیسوی۔ تو غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوتا ہے اور عیسوی سال بنتا ہے 624 عیسوی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313، اور کافروں کی مخالف جو کافر تھے ان کی تعداد تقریباً 1000 تھی، اور بعض جگہ 950 بتائی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کے کمانڈر تھے خود حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس غزوے میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، مسلمانوں کے اتفاق کی وجہ سے، اور دلیری اور بہادری اور اللہ رب العزت پہ پختہ یقین کی وجہ سے کامیابی عطا فرمائی اور شاندار فتح نصیب فرمائی۔ دیکھیے کافروں کی تعداد کتنی ہے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ مسلمانوں سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھے کفار، اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسرا غزوہ جس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے وہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد کس ہجری میں ہوا؟ غزوہ احد ہوا 3 ہجری۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد تھی 700، ٹھیک ہے، اور کافروں کی تعداد تھی 3000۔ کافروں کی تعداد 3000، مسلمانوں کے لیڈر سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ احد وہ غزوہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور یہ وہی غزوہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوتا ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد تھی 3000 اور کافروں کی تعداد تھی 10,000۔
ٹھیک ہے، 3,000 اور 10,000۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور خندق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھودی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے، اور یہ اسٹریٹجی تھی، بہترین اسٹریٹجی، حکمت عملی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بنو قریظہ، اس میں مسلمانوں کی تعداد تھی 3,000، کافروں کی تعداد نامعلوم ہے، اور رہنما تھے مسلمانوں کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آتا ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 1,600، کافروں کی تعداد تھی 14,000۔ شاندار فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا تھا۔ نیکسٹ ہے غزوہ معطہ۔ غزوہ معطہ میں مسلمانوں کی تعداد تھی 3,000، اور مخالفین کی تعداد تھی 1,00,000۔ 1,00,000 مخالفین کی تعداد تھی۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس غزوہ حنین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000، اور کافروں کی تعداد تھی 20,000۔ غزوہ یرموک کا پتہ ہونا چاہیے۔ غزوہ یرموک میں مسلمانوں کی تعداد تھی 40,000، اور مخالفین کی تعداد تھی 2,40,000۔ 2,40,000 یعنی 2,00,000 سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ غزوہ یمامہ، اس میں مسلمانوں کی تعداد 13,000، اور مخالفین کی تعداد 40,000۔ اور اس اسلامی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے۔ دیکھیے اسلام جو برصغیر تک پہنچا ہے، اور آج ہم مسلمان ہیں اگر، اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دن رات محنت کی ہے، اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے میں اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی، خون بہایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اگر نگاہ دوڑائی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو اسٹڈی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کریں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اسی میں کامیابی ہے۔ دنیا میں ترقی کر جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا۔ اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول مان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے دنیا سے چلے جانا اصل کامیابی ہے، تاکہ ہماری قبر روشن ہو، آخرت سنور جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل فرما دیں۔